اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج کا موضوع ہے آسمانی کتابیں۔ اس سے پہلے آپ نے رسالات محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات پڑھ لی ہیں، اور آسمانی کتابیں یہ ملائکہ کے بارے میں بھی آپ نے پڑھ لی ہے۔ تو آج آسمانی کتابیں ہیں، ان کے بارے میں آپ کو میں بتا دوں گا، پھر آگے قرآن کی خصوصیات کیا ہیں اس چیز کے بارے میں آپ کو بتا دوں گا۔ تو سب سے پہلے یہ بتا دیتا ہوں کہ یہاں قرآن آپ کی کتاب میں 7 تک پوائنٹس ہیں۔ یہ 2 پوائنٹس ہے، معاصر کتاب اور تاریخی کتاب، یہ آپ اپنی کتاب میں اضافہ کر لیں، بڑھا کے لکھ لیں، یہ کتاب میں نہیں ہے۔ تو ویسے صحیفے تو آدم علیہ السلام پہ اللہ نے نازل کی ہے، ابراہیم علیہ السلام پر بھی نازل کی ہے، اس سے پہلے کچھ انبیاء پر بھی صحیفے نازل کی ہیں، مگر وہ اس وقت ناپید ہیں، موجود ہی نہیں ہے۔ جو لوح کی شکل میں یا وحی کی شکل میں اللہ نے جو نازل کی ہے وہ 4 کتابیں ہیں، تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید۔ تورات یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ اللہ نے نازل کی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان 1000 سال کا فرق ہے۔ پھر زبور یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر اللہ نے نازل کی ہے۔ انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ اللہ نے نازل کی ہے۔ تو جو مذکورہ جو کتابیں ہیں ان میں تبدیلی پیدا ہو گئی ہے، لوگوں نے رد و بدل کی ہے اور اپنی مرضی کے مطابق جو باتیں تھیں منشا کے مطابق وہ لکھ دی ہے، اور جو منشا کے خلاف ہے اسے نکال دیا ہے۔ تو ان میں نقص پڑنے کی وجہ سے ان کے دین میں بھی نقص پڑ گئے۔ جب دین میں نقص پڑ جاتے ہیں تو اللہ نے ادیان سابقہ کو منسوخ کر دیا اور کتاب سابقہ کو بھی منسوخ کر دیا۔ صرف آخری کتاب قرآن مجید، جس کو آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل کر کے اسی کتاب کو تا قیامت تک کے لیے قابل عمل بنا دیا، اور اسی کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ نے خود لے لی۔ اس وجہ سے اس وقت 1441 سال ہے ہجری کا۔ اتنے عرصے گزارنے کے باوجود بھی اس قرآن میں کہیں زیر و زبر کبھی فرق نہیں آیا۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ نے خود اس قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی ہے۔ تو قرآن کی خصوصیات بتانے سے پہلے میں آپ کو قرآن کے معنی ذرا بتا دیتا ہوں۔ قرآن کے ویسے متعدد معنی ہے، 2 مشہور معنی ہیں۔ ایک قرآن قراءت ان سے لیا گیا ہے، جس کی معنی بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب یا بار بار پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ ایک اب اس وقت دیکھیں آپ دنیا میں باقی جو کتابیں ہیں ان کے پڑھنے والے بہت ہی کم رہ گئے ہیں، کیونکہ ان کے اندر دیندار طبقہ الگ ہے اور دنیا دار طبقہ الگ ہے۔ جو دنیا دار طبقہ ہے وہ ان کتابوں کو پڑھتے ہی نہیں ہے، اور دیندار طبقہ ان میں بھی کچھ گنے چنے لوگ ہوں گے جو اس کتاب کو پڑھنے والے ہیں، اور ان کی زبان بھی عربی نہیں ہے، عبرانی یا دوسرے زبان میں ان کتابوں کو نازل کی ہے۔ تو یہ زبانیں تقریباً مردہ ہو چکی ہے۔ اب ان کتابوں پہ عمل لانا یعنی ایمان لانا تمام مسلمانوں پہ فرض ہے، جس طرح قرآن مجید میں سیقول کی شروع میں بتا دیا اللہ نے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں آپ پہ نازل شدہ کتاب پہ یعنی قرآن مجید پہ،
اور آپ سے پہلے جو کتابیں نازل کی ہے ان کتابوں پر بھی وہ ایمان لاتے ہیں۔ اب ان کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ جس نے تورات پہ بغیر تبدیل تحریف کے عمل کیا ہے وہ نجات پا گئے ہیں قرآن مجید کے نزول سے پہلے، اور جس نے زبور پر عمل کیا ہے بغیر تبدیل تحریف کے نجات پا گئے ہیں۔ انجیل پہ جس نے عمل کی ہے بغیر تبدیل تحریف کے ہمارے قرآن کے بھیجنے سے پہلے، وہ سب کے سب نجات پا گئے ہیں، کیونکہ یہ کتاب بھی برحق کتابیں ہیں، آسمانی کتابیں۔ اتنا ہمارا ایمان ہے۔ اب ہمارے لیے قابل عمل حضرت نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے لے کے تا قیامت تک انس اور جن کے لیے آپ پہ نازل شدہ کتاب قرآن مجید پہ عمل کرنا ہوگا، اور یہی ہمارے لیے رشد و ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اس کے بغیر ادیان سابقہ اور کتب سابقہ پہ عمل کرنا ہمارے لیے فرض، ہمارے لیے حکم نہیں ہے، کیونکہ یہ ساری کتابیں منسوخ ہو چکی ہے قرآن کے نزول کے بعد۔ اب آتے ہیں ایک دوسرا معنی قرآن کا قرآن سے ہے۔ قرآن کی معنی ہے ملانا۔ کس طرح ملاتے ہیں؟ آدم علیہ السلام کے واقعات، اس کے بعد کے انبیاء کے واقعات سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات، پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات، تا قیامت تک ہونے والے واقعات، قیامت کے بعد ہونے والے واقعات، سارے کے سارے آدم علیہ السلام کے پچھلی امت یعنی اس امت کی واقعات کو پچھلی امت کے واقعات کے ساتھ ملانے والی کتاب ہے۔ تو اس حوالے سے قرآن سے لیا گیا ہے۔ اب قرآن مجید کی خصوصیت کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ یہ سب سے آخری آسمانی کتاب ہے، دوسرا سب سے محفوظ ترین کتاب ہے، تیسرا زندہ زبان والی الہامی کتاب ہے، چوتھا عالمگیر کتاب ہے، پانچواں جامع کتاب ہے، چھٹا عقل و تہذیب کی تائید کرنے والی کتاب ہے، ساتواں کتاب اعجاز، آٹھواں مؤثر کن کتاب ہے، اور نواں تاریخی کتاب۔ یہ دو نکات ہیں جن کو میں نے اضافہ کیا، آپ کی کتاب میں نہیں ہے، اس کو آپ کتاب میں لکھ کے رکھیں۔ آخری آسمانی کتاب تورات، زبور، انجیل کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک 500 سال کا فرق ہے۔ اس دوران کوئی اور نبی نہیں آیا، تو آخر میں ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر مبعوث کیا۔ آپ آخری نبی ہیں، اور آپ پہ نازل شدہ کتاب قرآن مجید آخری کتاب ہے۔ تو یہ آخری آسمانی کتاب ہے جو تمام بنی نوع انسان جن کے لیے رشد و ہدایت کا ذریعہ ہے۔ جو بھی ہدایت لینا چاہے، جو بھی راہ حق پہ چلنا چاہیں، جو بھی دین اسلام کی پیروی کرنا چاہیں، آخری کتاب بنا کے اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل فرما دیا۔ تو یہی کتاب پوری کائنات کے تمام انس اور جن دونوں کے لیے رشد و ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اس کتاب کے علاوہ کوئی اور کتاب نہیں ہے جو ہمارے لیے قابل عمل ہو اور اس سے رہنمائی حاصل کر لیں، کیونکہ یہی کتاب انسانوں کی اصلاح کے لیے بھی ہے اور جنوں کی اصلاح کے لیے بھی ہے۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم وادی نخلہ میں قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے، تو جنوں کے ایک جماعت وہاں پہ آ گئے اور انہوں نے سن لیا۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے جب سلام پھیرتے ہیں تو یہی جن جو آپ کے پیچھے اسی آیات کو سن رہے تھے کہا کہ یہی قرآن ہے، یہی نبی ہے، یہی سے ہے ہمیں رشد و ہدایت مل جاتے ہیں۔ چنانچہ آپ ایمان لا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا، اپنے اپنے قوم قبیلے میں جا کے
اسی کلام الہی کی تبلیغ کر لیں۔ تو قرآن مجید آخری کتاب ہے جو تمام انسانوں کے لیے رشد و ہدایت کا ذریعہ ہے، اور یہی امت آخری امت ہے، اور یہی نبی آخری نبی ہے۔ اس کے بعد کوئی اور نبی تا قیامت تک آنے والا نہیں ہے۔ محفوظ کتاب نمبر 2، قرآن مجید سے پہلے جتنی بھی جو کتابیں ہیں، تورات، زبور، انجیل، اس سے پہلے بھی جو صحیفہ ابراہیمی، صحیفہ آدم، یہ سارے کے سارے یا تو مٹ چکے ہیں یا ان میں تحریف تبدیل ہو چکے ہیں، جیسے کہ تورات میں تبدیلی پیدا کی، زبور اور انجیل میں تبدیلی پیدا کی۔ اب یہ کتابیں قابل عمل نہیں رہا، کیونکہ ان کے جو پادری ہے وہ اپنی مرضی کی باتیں، منشا کی باتیں اس کتاب میں لکھ دی، جو منشا کے خلاف اسے نکال دیا گیا، تو وہ کتاب غیر محفوظ ہے۔ اب قرآن مجید واحد کتاب ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود لے کے اس کی حفاظت کی۔ قرآن میں جیسا اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، میں نے ہی اس ذکر یعنی قرآن مجید کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اسی کی محافظ ہیں۔ اب قرآن اس وقت 1441 سال ہو گئے ہیں، اتنے عرصے گزرنے کے باوجود بھی اس قرآن میں کہیں زیر و زبر کا بھی فرق نہیں آیا۔ کس طرح حفاظت کی ہے؟ 3 ادوار ہیں، عہد نبوی، عہد صدیقی اور عہد عثمانی۔ ان میں مختصر سے روشنی ڈالوں کہ عہد نبوی میں کس طرح قرآن کی حفاظت کی ہے۔ جو ہی وحی نازل ہوتی تو کاتبین وحی کو بلواتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ان سے لکھوا کے محفوظ کر لیتے، تو لکھتے لکھتے کاتبین وحی کو بھی قرآن سینے میں محفوظ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن پہ اللہ نے یعنی دل و دماغ پہ اللہ نے قرآن کو محفوظ کر کے بٹھا دی۔ اس طرح بہت سے صحابہ صحابیات، امہات المومنین، اہل بیت، ان کے سینے میں قرآن محفوظ ہو گئے۔ اس کے بعد عہد صدیقی آ جاتے ہیں، تو آپ نے ان اوراق کو مختلف جگہوں پہ جو تھے ان کو جمع کر کے زید بن ثابت کی ذمہ لگا دی کہ اس کی تدوین کر لے، تو باقاعدہ اس کتاب کو لکھ کے ایک کتاب کی شکل دے دی۔ اس طرح آپ نے اس قرآن کو کتاب کی شکل دے کے محفوظ کر دیا۔ اس کے بعد حضرت عثمان کو دور آ جاتا ہے، فتوحات بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں، عرب سے نکل کر عجم کے بہت سے علاقے پہ مسلمانوں کا قبضہ ہو جاتا ہے، یعنی تقریباً دنیا کے 2/3 حصے پہ اسلامی جھنڈا گاڑ دیا جاتا ہے۔ تو ان کے لیے تعلیمات چاہیے، تو آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے قرآن کے متعدد نسخے جو قریشی زبان پہ لکھوا کے مختلف گورنر کو بھیج دی، اور انہیں ہدایت دی گئی کہ اسی کتاب کے ذریعے لوگوں کو تعلیم دیں۔ چنانچہ انہوں نے اسی کتاب کی تعلیم کو عام کر دیا۔ اب قرآن عرب سے نکل کر عجم کے سینے میں بھی داخل ہوگا۔ اس وقت آپ کو لاکھوں کے تعداد میں حفاظ ملیں گے جن کے سینے میں قرآن محفوظ کر دیا۔ تو اللہ نے قرآن اپنے بندوں ہی کے ذریعے سے اس کے حفاظت کا اہتمام کر دیا ہے۔ تو قرآن ایک محفوظ کتاب ہے، اس میں جو بھی تعلیمات ہیں وہ قابل عمل ہیں، اور اس کو اللہ نے تا قیامت تک تمام انس اور جن کے لیے رشد و ہدایت کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ اس میں تبدیلی کی اب کوئی گنجائش نہیں ہے، جبکہ سابقہ کتابیں جن کے حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی، وہ یا تو ناپید ہو چکے ہیں یا مردہ ہو چکے ہیں، یا وہ اس میں تبدیلی پیدا کر کے قابل عمل نہیں رہے ہیں۔ تیسرا نمبر، زندہ زبان والی الہامی کتاب۔ قرآن سے پہلے جو کتابیں ہیں یہ مخصوص طبقے کے لوگ پڑھتے تھے، مخصوص لوگ پڑھتے تھے، حکومتی طبقے اس کو چھوڑ دیتے تھے۔ اس وجہ سے ان کی زبان بھی ایک تو مردہ ہو چکے ہیں، ان کے پڑھنے والے گنے چنے ملیں گے، جبکہ قرآن یہ آپ دیکھیں 20 سے زیادہ عرب ممالک ہیں
جہاں پہ ان کی سرکاری زبان ہی قرآن کی زبان ہے، عربی زبان ہے، تو وہیں پہ سارے کام عربی زبان میں ہی ہو جاتا۔ اس کے علاوہ مسلمان ہیں جو کروڑوں کے تعداد میں روزانہ اس کلام الہی کو تبرکاً تھوڑا ہو یا زیادہ ہو پڑھ لیتے ہیں۔ اس طرح اس کلام الہی کی زبان کو تا قیامت تک جاری رکھنے کے لیے بہت ہی اہتمام کیا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ انسان کا تسلسل اس دنیا سے ختم ہو جاتا ہے، عالم برزخ میں پہنچ جاتا ہے، وہاں پر بھی لوگوں سے قبر میں عربی میں ہی سوال و جواب مانگتے ہیں۔ سوال کرتا ہے من ربک، من نبیک، ما کتابک۔ تو جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ صحیح جواب دے دیں گے، ربنا اللہ، نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کتابنا القرآن الکریم، یہ جواب دیں گے۔ اور جو اللہ کے نیک بندے نہیں ہیں، فاسق فاجر یا برے لوگ ہیں، وہ بھی عربی تو بولیں گے مگر جواب نہیں آئے گا، ہاں ہاں ما ادری، یعنی کیا کہا مجھے کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو اس کے ساتھ انسان عالم برزخ سے نکل کر عالم آخرت میں چلا جاتا ہے، تو جو جنت میں جائیں گے، جہنم میں جائیں، وہ بھی عربی زبان ہی کو استعمال کر لیں گے۔ تو لغت اہل الجنہ لغت القرآن، جو جنت میں جائیں گے تو ان کے بھی زبان کیا عربی زبان ہے۔ تو اس حوالے سے یہ واحد کتاب ہے جو زندہ زبان والی الہامی کتاب ہے، اس کا تسلسل باقی رہتا ہے۔ عالمگیر کتاب، اس سے پہلے جو کتابیں ہیں وہ ذرا زندگی کے ہر پہلو کے بارے میں آپ کو رہنمائی نہیں ملیں گے۔ قرآن مجید واحد کتاب ہے جو تمام لوگوں سے خطاب کر کے کہتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو اپنے پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے اندر تقوی، خشیت الہی، خوف الہی آ جائے۔ تو قرآن ایک عالمگیر کتاب ہے جو ذرا زندگی کے ہر پہلو کے بارے میں آپ کو اسی کتاب سے رہنمائی ملیں گے، اور یہ پوری کائنات کی تمام لوگوں سے خطاب ہے۔ آپ دیکھیں قرآن سے رہنمائی عربی لوگ، اجمی میں امریکہ کے لوگ ہو، آسٹریلین کے لوگ ہو، چائنیز ہو، رشین ہو، پاکستانیز ہو، بنگلہ دیشی ہندو ہو، جو بھی ہو، اس کائنات میں جو بھی رہنے والے ہیں وہ سارے کے سارے اسی قرآن مجید سے رہنمائی حاصل کر لیتے ہیں۔ جو بھی اس کلام الہی کو سن لیتا ہے وہ سمجھتا ہے یہ قرآن ابھی